سکندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تخلیقی فارمولوں کی وضاحت اس طرح کی ہے: کائنات میں موجود تمام مادی اجسام لاشمار رنگوں میں سے متعدد رنگوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ یہ رنگ نسمہ کی مخصوص حرکات سے وجود میں آتے ہیں۔ نسمہ اورا کی معین طوالت حرکت سے ایک رنگ بنتا ہے، دوسری طوالت حرکت سے دوسرا رنگ۔ اس طرح نسمہ کی لاشمار طوالتوں سے لاشمار رنگ وجود میں آتے رہتے ہیں۔ ان رنگوں کا عددی مجموعہ ہر نوع کے لیے الگ الگ معین ہے۔ اگر گلاب کے لیے رنگوں کا عددی مجموعہ الف معین ہے تو الف عددی مجموعے سے ہمیشہ گلاب ہی وجود میں آئے گا، کوئی اور شے وجود میں نہیں آئے گی۔ اگر آدمی کی تخلیق رنگوں کی جیم تعداد سے ہوتی ہے تو اس مقدار سے دوسرا حیوان نہیں بن سکتا، صرف نوع انسانی ہی کے افراد وجود میں آ سکتے ہیں۔ عالم رنگ میں جتنی اشیاء پائی جاتی ہیں وہ سب رنگین روشنیوں کا مجموعہ ہے۔ انہی رنگوں کے ہجوم سے وہ شے وجود میں آتی ہے جس کو عرف عام میں مادہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ مادہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، اگر اس کو شکست و ریخ کر کے انتہائی مقداروں تک منتشر کر دیا جائے تو محض رنگوں کی جداگانہ شعاعیں باقی رہ جائیں گی۔ اگر بہت سے رنگ لے کر پانی میں تحلیل کر دیے جائیں تو ایک خاکی مرکب بن جائے گا جس کو ہم مٹی کہتے ہیں۔ گھاس، پودوں اور درختوں کی جڑیں پانی کی مدد سے مٹی کے ذرات کی شکست و ریخت کر کے انہی رنگوں میں سے اپنی نوع کے رنگ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ تمام رنگ پتی اور پھول میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تمام مخلوقات اور موجودات کی مظہری زندگی اس ہی کیمیائی عمل پر قائم ہے۔ رنگوں کی تعداد 11,000 ہے۔ میٹر ایک ہے، ڈائیاں مختلف ہیں۔ تخلیق اس طرح عمل میں آتی ہے کہ ڈائی میٹر کو اپنے اندر محفوظ کر کے اس طرح متحرک کرتی ہے کہ میٹر مختلف اور معین مقداروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب یہ معین مقداریں ایک دوسرے میں مل کر جذب ہوتی ہیں تو کوئی ایک رنگ بنتا ہے، اور جب ایک رنگ دوسرے رنگ میں جذب ہوتا ہے تو تیسرا رنگ بنتا ہے۔ نتیجے میں بے شمار رنگ وجود میں آتے ہیں، اور یہ بے شمار رنگ ہی اللہ کی کائنات ہیں۔ آدمی کے اندر بجلی کا بہاؤ۔ بحیثیت مجموعی کائنات میں جو رنگ قلندر شعور سے نظر آتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 11,500 ہے، جبکہ سائنسدان اب تک تقریباً 60 سے زیادہ رنگ دریافت کر سکے ہیں، اور عام حالات میں جب رنگوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ فی الواقع کتنے رنگ ہیں اس کا پورا علم اللہ کو ہے، لیکن قلندر شعور سے یہ بات مشاہدے میں آ جاتی ہے کہ کائناتی افراد کی بنیاد رنگ ہیں، اور یہ رنگ جب بہاؤ فلو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو ان میں ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کرنٹ الیکٹریسٹی ہی زندگی بنتا ہے۔ آدمی سنکھیا کھا کر اس لیے مر جاتا ہے کہ سنکھیا کے اندر رنگ کے بہاؤ یعنی الیکٹریسٹی کا وولٹیج آدمی کے اندر کام کرنے والے وولٹیج سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے 60 واٹ بجلی کے بلب میں کئی ہزار واٹ بجلی دوڑا دی جائے تو بلب فیوز ہو جاتا ہے۔ جب ہم کرنٹ کو چھوتے ہیں تو شاک لگتا ہے۔ شاک لگنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے اندر دوڑنے والی بجلی میں ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ہلچل یا تلاطم کو آدمی کی پوری باڈی محسوس کرتی ہے، اور اگر آدمی کے اندر کام کرنے والی بجلی کا وولٹیج کمزور ہے یا مقدار سے کم ہے تو آدمی گر بھی جاتا ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آدمی ایسا طریقہ اختیار کرے جس طریقے سے بجلی کا بہاؤ براہ راست ارتھ نہیں ہوتا تو اسے شاک یا جھٹکا نہیں لگتا۔ اس بات سے مسلمہ منکشف ہوا کہ کائناتی تخلیق میں نیگیٹو اور یا پازیٹو اصول کے تحت ایسی نوع بھی موجود ہیں جو بجلی کے بہاؤ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ اس کلیہ ایکویشن سے انکشاف ہوتا ہے کہ 1، 2، 10
20 تخلیقی عوامل ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے اندر الیکٹریسٹی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قلندر شعور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کائناتی تخلیقی فارمولوں کے تحت اپنے اندر ہر قسم کی غیر مرئی انویزیبل صلاحیتوں کو اپنے ارادے اور اختیار سے متحرک کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جب اپنے اندر دور کرنے والی بجلی یا نسمہ اورا سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ بجلی کے بہاؤ کو روک بھی سکتا ہے اور اپنے اندر زیادہ سے زیادہ وولٹیج کا ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، اور اس ذخیرے سے ماورائی دنیا میں بغیر کسی وسیلے کے پرواز بھی کر سکتا ہے۔ الیکٹریسٹی کے ذخیرے کے بعد اس کے اندر ایسی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی زمین کی طرح کہکشاں میں بے شمار زمینیں آ جاتی ہیں۔ جس طرح وہ اپنی زمین پر آباد اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے، اسی طرح کھربوں دنیاؤں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ قلندر شعور جب بیدار ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اس دنیا کی طرح اور بھی بے شمار دنیایں موجود ہیں، اور ہر دنیا ہماری دنیا جیسی ہے۔ جس طرح ہماری دنیا پر آدمی آباد ہیں، اسی طرح دوسری دنیاؤں میں بھی آدمی بستے اور رہتے ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں افزائش نسل کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح دوسری دنیاؤں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں اور اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں اور اس دنیا سے باہر بے شمار دنیاؤں میں بھی خورد و نوش، رہن سہن، کھیتی باڑی، کاروبار اور مرنا جینا سب موجود ہے۔ وقت کی نفی۔ کسی آدمی کے اندر پرواز کی صلاحیتوں کا انحصار بجلی کے ذخیرے کے اوپر ہے۔ جتنا زیادہ ذخیرہ موجود ہوتا ہے، اسی مناسبت سے آدمی ٹائم اسپیس کی نفی کرنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ 1 منٹ کے وقفے میں آدم زاد نے بغیر کسی مادی وسائل کے کئی سال کا سفر طے کر لیا۔ غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لباس کے اعتبار سے وہ شاہی عہدیدار معلوم ہوتا تھا۔ شاہ صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت، میری سرگزشت اتنی عجیب و غریب ہے کہ کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اس معاملے میں میری عقل بھی کام نہیں کرتی۔ حیران ہوں کہ کیا کہوں، کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو حکم فرمائے بجا لاؤں گا۔ اس شخص نے اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے کہا، میں لکھنؤ میں رہتا تھا، برسر روزگار تھا اور حالات اچھے تھے کہ قسمت نے پلٹا کھایا۔ معاشی حالات خراب ہوتے گئے اور زیادہ وقت بیکاری میں گزرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ بیرون شہر حصول معاش کی کوشش کی جائے۔ تھوڑا سا زیادہ راہ ساتھ لیا اور ادے پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ریواڑی کے مقام پر قیام کیا۔ اس زمانے میں وہ جگہ ویران پڑی تھی، صرف ایک سرائے آباد تھی۔ سرائے میں کچھ قصبیاں رہتی تھیں۔ میں سرائے میں متفکر بیٹھا تھا کہ کیا کام کیا جائے۔ پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ ایک قصبی آئی اور کہنے لگی کہ صاحب، کھانا تیار ہے، کھانا لاؤں؟ میں نے کہا ابھی سفر کی تھکان ہے، ذرا سا سستا لوں، تھکن دور ہونے پر کھانا کھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ چلی گئی۔ وہ کچھ دیر بعد آئی اور وہی سوال کیا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا اور وہ چلی گئی۔ تیسری مرتبہ آ کر پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ خرچ ہو گیا، اب ہتھیار اور گھوڑا بیچنے کی نوبت آ گئی ہے۔ وہ خاموش ہو کر چلی گئی۔ پھر 10 روپے لا کر مجھے دیے اور کہا کہ یہ 10 روپے میں نے چرخہ کاٹ کر اپنے کفن دفن کے لیے جمع کیے ہیں، یہ میں آپ کو بطور قرض حسنہ دیتی ہوں، جب اللہ آپ کو دے تو ادا کر دیجیے گا۔ میں نے روپے لے لیے اور راستے میں خرچ کرتا ہوا ادے پور جا پہنچا۔ وہاں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فوراً ایک شاہی نوکری مجھے مل گئی۔
مالی اعتبار سے خوب ترقی ہوئی اور چند سالوں میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ انہی دنوں گھر سے خط آیا کہ لڑکا جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکا ہے اور جہاں اس کی نسبت ٹھہرائی گئی ہے وہ لوگ شادی پر اصرار کر رہے ہیں، اس لیے جلد سے جلد آ کر اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤ۔ راجہ سے اجازت لے کر میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ریواڑی کا مقام آیا۔ پرانے واقعات ذہن میں تازہ ہو گئے۔ سرائے جا کر قصبی کے متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہے اور چند لمحوں کی مہمان ہے۔ جب میں قصبی کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے تجہیز و تکفین کی اور اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ اس کام سے فارغ ہو کر سرائے میں آ کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت پیسوں کا خیال آیا، دیکھا تو جیب میں رکھی ہوئی 5,000 کی ہنڈی غائب تھی۔ تلاش کیا مگر نہ ملی۔ سوچا کہ دفن کرتے وقت شاید قبر میں گر گئی ہوگی۔ اس خیال سے قبرستان پہنچا اور قبر کھودنے لگا۔ قبر کے اندر اترا تو ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں نہ میت تھی نہ ہنڈی۔ ایک طرف دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ہمت کر کے دروازے کے اندر قدم رکھا تو ایک نئی دنیا میرے سامنے تھی۔ چاروں طرف باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ہرے بھرے پھلدار درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ باغ میں ایک طرف ایک عالی شان عمارت بنی ہوئی تھی۔ عمارت کے اندر قدم رکھا تو ایک حسین و جمیل عورت پر نظر پڑی جو شاہانہ لباس پہنے بناؤ سنگھار کیے بیٹھی تھی اور ارد گرد خدمتگار ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ عورت نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تم نے مجھے پہچانا؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں 10 روپے دیے تھے۔ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور اس عمل کی بدولت مجھے یہ مرتبہ اور عروج عنایت فرمایا ہے، اور یہ تمہاری ہنڈی ہے جو قبر میں گر گئی تھی، یہ لو اور فوراً چلے جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں کچھ دیر ٹھہر کر سیر کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جواب دیا، تم قیامت تک یہاں کی سیر نہیں کر سکتے، فوراً چلے جاؤ، اس عرصے میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ عورت کی ہدایت پر میں نے عمل کیا۔ باہر نکلا تو عجیب عالم تھا۔ نہ وہاں سرائے تھی اور نہ ہی وہ لوگ تھے جو اس کے قبر کے اندر جاتے وقت موجود تھے، بلکہ چاروں طرف شہری آبادی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں سے سرائے کے بارے میں پوچھا لیکن سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ بعض لوگوں نے اپنی رویداد بیان کی لیکن سب نے مجھے مغبوط الحواس قرار دیا۔ آخر کار مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں تمہیں ایک بزرگ کے پاس لے چلتا ہوں، وہ عمر رسیدہ ہیں، شاید وہ کچھ بتا سکیں۔ اس بزرگ نے سارا حال سنا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ میرے پردادا بتایا کرتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک سرائے موجود تھی۔ سرائے میں ایک امیر آ کر ٹھہرا تھا اور اس رات پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا تھا، پھر اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے کہا، میں وہی امیر ہوں جو سرائے سے غائب ہوا تھا۔ یہ سن کر وہ بزرگ اور حاضرین محفل بہت حیران ہوئے۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر شاہ عبدالعزیز سے کہنے لگا، اب بتائیے میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نہ گھر ہے نہ ٹھکانہ، دوسرے یہ کہ اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعے نے میرے ذہن کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم نے جو کچھ بتایا وہ صحیح ہے۔ اس عالم اور اس عالم کے وقت کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ شاہ صاحب نے اس شخص کو ہدایت کی کہ اب تم بیت اللہ کو چلے جاؤ اور باقی زندگی یاد الہی میں گزار دو۔ چنانچہ آپ نے اسے زاد راہ دے کر روانہ فرما دیا۔ آکسیجن اور جسمانی نظام۔ موجودہ علمی اور سائنسی دور نے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ انسان کو اگر کچھ وقفے کے لیے آکسیجن نہ ملے تو اس کے دماغ میں کام کرنے والے کھربوں خلیوں کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ سارا جسم آکسیجن کے اوپر قائم ہے اور سانس کی آمد و شد یا عمل تنفس ہوا سے آکسیجن حاصل کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے۔
ہوا ناک یا منہ کے ذریعے جسم میں کھینچی جاتی ہے اور آواز کے خانے لارنکس سے گزرتی ہوئی ہوا کی نالی میں ٹریچر میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے نالیوں کے ایک نازک نظام میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے ہوا آگے بڑھتی ہے اور ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، ان نالیوں کا قطر بتدریج چھوٹا ہوتا رہتا ہے، چنانچہ ہوا پھیپھڑوں کے انتہائی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے، جہاں تقریباً 300 ملین ہوا کی تھیلیوں سے گزر کر آکسیجن خون میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر ہوا کا دباؤ صحیح ہوا اور آکسیجن کی مقدار بھی صحیح ہوئی تو پھر وہ آسانی سے ہوا کی تھیلیوں اور باریک رگوں کی جھلیوں میں سے ہو کر اندر پھیل جاتی ہے۔ جب ہم اندر سانس کھینچتے ہیں تو سینے کی خالی جگہ بڑی ہو جاتی ہے، لہذا ہوا تیزی سے اندر چلی جاتی ہے، اور پھر جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو پھیپھڑوں کا لچکدار نظام ہوا کو باہر پھینک دیتا ہے۔ سانس لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جسم میں مناسب مقدار میں آکسیجن پہنچتی رہے تاکہ خلیوں میں ننھی انگیٹھیاں دہکتی رہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتا رہے۔ انسان جب آرام کرتا ہے اس وقت وہ 1 منٹ میں 10 سے 16 بار تک سانس لیتا ہے اور تقریباً 1 پوائنٹ ہوا اندرونی جسمانی نظام میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ جب آکسیجن کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے تو سانس لینے کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر سانس کی رفتار اور گہرائی خود بخود دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ قدرت نے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ حسب ضرورت سانس میں تیزی یا کمی پیدا کر سکتا ہے۔ انسان اگر ذہنی طور پر صحت مند ہے تو بیشتر حالات میں اسے اپنے سانس پر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ تیراکی کے دوران جب آدمی غوطہ لگا کر پانی کے نیچے چلا جاتا ہے تو اسے سانس روکنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ کام وہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ جب جمائی آتی ہے یا گہرا سانس لیا جاتا ہے تو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور جب سانس کی نالی میں کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے تو آدمی بے حد سراسیمہ ہو جاتا ہے اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مختصر یہ کہ زندگی کا قیام سانس کے اوپر ہے۔ سانس جاری ہے تو زندگی برقرار ہے، اور جب سانس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سانس کا تعلق آکسیجن کے اوپر ہے۔ آکسیجن کا ایک بڑا ذخیرہ دماغ کے ایک مخصوص حصے میں جمع رہتا ہے۔ دماغ کا یہ وہی حصہ ہے جو دل کی دھڑکن اور عمل تنفس کو برقرار رکھتا ہے۔ فی الواقع انسان کی موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب دماغ کے اندر آکسیجن کا پورا ذخیرہ ختم ہو جائے۔ دل کی حرکت بند ہو جانے سے اگر موت واقع ہو جائے اور دماغ کے اندر آکسیجن کا ذخیرہ موجود رہے تو اس عمل موت کو مرنا نہیں کہتے، طب اصطلاح میں اسے سکتہ کہا جاتا ہے۔ یہ روزمرہ مشاہدے کی بات ہے کہ بیمار کو نازک حالت میں آکسیجن دی جاتی ہے اور اس طرح بڑی سے بڑی بیماری پر عارضی طور پر صحیح مگر غلبہ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ احسن الخالقین اللہ نے ہمارے پھیپھڑوں کی تخلیق کچھ اس طرح کی ہے کہ تمام جسم کا خون 3 منٹ میں پھیپھڑوں کے راستے آکسیجن لے کر واپس جسم میں چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 3 منٹ کے بعد جسم میں دور کرنے والا خون آکسیجن لینے کے لیے دوبارہ پھیپھڑوں میں آ جاتا ہے۔ ہم جب سانس اندر کھینچتے ہیں تو ہوا میں 21% آکسیجن ہمارے اندر چلی جاتی ہے، اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو آکسیجن خرچ ہونے کے بعد تقریباً 12% رہ جاتی ہے۔ مشق کے ذریعے اگر دماغ کے اندر آکسیجن کا ذخیرہ کر لیا جائے اور روحانی طرزوں میں اس ذخیرے کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا جائے تو اپنے ارادے اور اختیار سے دل کی دھڑکن اور عمل تنفس کو بند کر کے آدمی مہینوں تک زندہ رہ سکتا ہے، اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے دنوں، ہفتوں اور مہینوں کی عارضی موت سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ 200 سال کی نیند۔ ایک بہروپیہ تھا، ہمیشہ نیا بہروپ بنا کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تاکہ بادشاہ کو مغالطہ میں رکھ کر انعام میں گھوڑا اور جوڑا حاصل کرے، مگر بادشاہ اس کے بہروپ سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ بہروپیہ ایک بوگی کے پاس گیا اور اس سے حبس دم، سانس پر کنٹرول
حاصل کرنے کی مشق سیکھا اور پھر یوگی بن کر اپنے شہر کے مضافات میں قیام کیا۔ ایک چھوٹا سا گنبد بنایا اور چند چیلے جمع کیے اور حبس دم کر کے بیٹھ گیا اور گنبد کا دروازہ اس خیال سے بند کروا دیا کہ جب بادشاہ کو خبر ہوگی کہ ایک یوگی اتنی مدت سے گنبد میں بند ہے تو بادشاہ یہاں آ کر گنبد کھلوائے گا، چیلے مجھے حبس دم کے فارمولے کے مطابق زندہ کر دیں گے اور میں گھوڑا اور جوڑا انعام میں لے لوں گا۔ خدا کی قدرت کے چند روز میں انقلاب آ گیا، نہ بادشاہ رہا نہ سلطنت رہی، شہر بھی برباد ہو گیا، چیلے مر کھپ گئے اور گنبد بند کا بند ہی رہا۔ 200 سال کے بعد دوبارہ شہر آباد ہوا۔ کسی شخص نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس گنبد کے اندر کیا ہے، گنبد کو کھلوایا، دیکھا کہ گنبد کے اندر ایک صحیح و سالم پورے جسمانی خدوخال کے ساتھ آدمی مراقبے میں بیٹھا ہے۔ لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اس ہجوم میں ایک یوگی بھی تھا۔ اس نے مراقب شخص کو پہچان لیا اور حبس دم کے قاعدوں کے مطابق عمل کیا اور دل کی دھڑکن شروع ہو گئی۔ ہوش و حواس بحال ہو گئے۔ جیسے ہی وہ آدمی ہوش و حواس میں آیا بولا، لاؤ میرا گھوڑا اور جوڑا۔ لوگ حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو تکنے لگے اور کہنے لگے، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، یہ شخص کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، یا اس کو ہذیان یا خفقان ہو گیا ہے۔ اس بہروپیے نے کہا کہ میں نے حبس دم کا یہ عمل فلاں بادشاہ کے زمانے میں فقط گھوڑا اور جوڑا لینے کے لیے کیا تھا۔ سانس کے دو رخ۔ تخلیقی فارمولے کا علم رکھنے والے بندے یہ جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر تمام مظاہرات کی تخلیق دو رخ پر کی گئی ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں سانس کے دو رخ متعین ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ آدمی اندر سانس لیتا ہے اور دوسرا رخ یہ ہے کہ سانس باہر نکالا جاتا ہے۔ گہرائی میں سانس لینا صعودی حرکت ہے اور سانس کا باہر نکالنا نزولی حرکت۔ صعود اس حرکت کا نام ہے جس حرکت میں تخلیق کا ربط براہ راست خالق کے ساتھ قائم ہے، اور نزول اس حرکت کا نام ہے جس میں بندہ غیب سے دور ہو جاتا ہے اور ٹائم اسپیس کی گرفت اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، اللہ نے چاہا اور ساری کائنات تخلیق ہو گئی۔ کلیہ یہ بنا کہ تخلیق کی بنیاد پر اللہ کا چاہنا اللہ کا ذہن ہے، یعنی کائنات اور ہمارا اصل وجود اللہ کے ذہن میں ہے۔ قانون یہ ہے کہ شے کی وابستگی اصل سے برقرار نہ رہے تو وہ شے قائم نہیں رہتی۔ اسی وابستگی کا قیام مظاہراتی خدوخال میں صعودی حرکت سے قائم ہے، اور صعودی حرکت اندر سانس لینا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا جسمانی تشخص بھی ہے۔ اس جسمانی اور مادی تشخص کی بنا نزولی حرکت ہے۔ توانائی اور روح۔ کائنات اور اس کے اندر تمام مظاہرات ہر لمحہ اور ہر آن ایک سرکل میں سفر کر رہے ہیں، اور کائنات میں ہر مظہر ایک دوسرے سے آشنا اور متعارف ہے۔ تعارف کا یہ سلسلہ خیالات پر مبنی ہے۔ سائنس نے آپس میں اس تبادلہ خیال اور رشتے کو توانائی کا نام دیا ہے۔ سائنس کی روح سے کائنات کی کسی شے کو، خواہ وہ مرئی ویزیبل ہو یا غیر مرئی انویزیبل، کلیتاً فنا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مادہ مختلف ڈائیوں میں نقل مکانی کر کے توانائی بن جاتا ہے، اور توانائی روپ بدل بدل کر سامنے آتی رہتی ہے۔ مکمل موت کسی پر بھی وارد نہیں ہوتی۔ روحانیت میں اسی توانائی کو روح کا نام دیا جاتا ہے۔ روح کو جو علم ودیعت کر دیا گیا ہے وہی علم خیالات، تصورات اور احساسات بنتا ہے۔ یہ خیالات اور تصورات لہروں اور شعاعوں کے دوش پر ہمہ وقت ہر آن اور ہر لمحہ مصروف سفر رہتے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن ان لہروں کو پڑھنے اور ان کو حرکت دینے پر قدرت حاصل کر لے تو ہم کائنات کے تصویر خانوں میں خیالات کے رد و بدل سے وقوف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کائنات کی کن سے ہم باخبر نہیں ہوں گے
کائنات کے قلب میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ کائنات اور آسمان دنیا میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سانس کے اس رخ پر کنٹرول حاصل کر لیں جس رخ پر صعودی حرکت کا قیام ہے۔ سانس کا گہرائی میں جانا لاشعور ہے اور سانس کا گہرائی سے مظاہراتی سطح پر آنا شعور ہے۔ شعوری حرکت زندگی میں ہوتی ہے اور لاشعوری زندگی پردے میں چلی جاتی ہے، اور لاشعوری زندگی میں شعوری حرکات مغلوب ہو جاتی ہیں۔ اس قانون سے باخبر ہونے کے لیے شعوری اور لاشعوری دونوں تحریکات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ذہن کی پراسرار قوتیں اسی وقت کام کرتی ہیں جب ذہن سانس کی صعودی حرکت کا احاطہ کر لے۔ ایسا ہو جانے سے ہمارے اندر مرکزیت اور توجہ کی صلاحیتیں بروئے کار آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے انر میں نصب شدہ اینٹینا اس وقت کچھ نشر کرنے یا قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے جب ذہن میں توجہ اور مرکزیت کی صلاحیت وافر مقدار میں موجود ہو۔ ان صلاحیتوں کا ذخیرہ اس وقت فعال اور متحرک ہوتا ہے جب ہم اپنی تمام تر توجہ، یکسوئی اور صلاحیتوں کے ساتھ صعودی حرکت میں ڈوب جائیں۔ زندگی میں سانس کا عمل دخل۔ ماورائی علوم سیکھنے کے لیے مضبوط اعصاب اور طاقتور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعصاب میں لچک پیدا کرنے، دماغ کو متحرک رکھنے اور قوت کارکردگی بڑھانے کے لیے سانس کی مشقیں بے حد مفید اور کارآمد ہیں۔ قلندر شعور کا مسافر جب سانس کی مشقوں پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو دماغ کے اندر ریشوں اور خلیوں کی حرکات اور عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انر میں سانس روکنے سے دماغ کے خلیات چارج ہوتے ہیں جو انسان کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار ہونے، ابھرنے اور پھلنے پھولنے کے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ماہرین روحانیت نے سانس کی مشقوں کے قاعدے اور طریقے بنائے ہیں۔ اگر ان طریقوں پر عمل کیا جائے تو بہت سارے روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ زندگی کا دار و مدار سانس کے اوپر ہے۔ انسانی زندگی میں وہم، خیال، تصور، ادراک، احساس سب اس وقت تک موجود ہیں جب تک سانس کا سلسلہ جاری ہے۔ سانس کے ذریعے ہی آدمی کے اندر صحت بخش لہریں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور سانس کے ذریعے ہی آدمی فضا میں پھیلی ہوئی کثافت، دھواں اور گرد و غبار سے بیمار ہو جاتا ہے۔ صاف اور کھلی فضا میں بیٹھ کر سانس اندر لیتے وقت اگر یہ تصور کیا جائے کہ فضا میں سے صحت اور توانائی کی لہریں میرے اندر جا رہی ہیں اور جسم میں جذب ہو رہی ہیں تو واقعتاً ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ سانس لینے کی مخصوص مشقیں دراصل دوران خون کو تیز کرتی ہیں، دماغی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں اور برانگیختہ جذبات کو ٹھنڈا کرتی ہیں، اور کسی بہت عمدہ مصفی خون دوا کی طرح خون کو صاف کرتی ہیں۔ سانس کی مشقوں سے آدمی تقریباً اپنی ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے، مثلاً نسیان کا مرض، پیٹ کے جملہ امراض، معدے اور آنتوں میں السر، قبض، سنگ رہنی، نزلہ زکام، سر درد، مرگی اور دوسرے قسم کے دماغی دورے، بینائی کی کمزوری وغیرہ وغیرہ۔ سانس کی مشقوں کو علاج کے قاعدوں کے مطابق اگر پابندی وقت کے ساتھ انجام دیا جائے تو سینہ، گلے، ناک وغیرہ کے امراض بھی از خود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 60-70 سال کے بوڑھے لوگ جنہوں نے سانس کی کسی منتخب مشق کو اپنا معمول بنا لیا ہے، حشاش بشاش اور نوجوانوں کی طرح تر و تازہ رہتے ہیں۔ آخری وقت میں ان کی کھال جھریوں سے محفوظ رہتی ہے، پزمردگی اور افسردگی ان کے قریب نہیں پھٹکتی۔ جو حضرات استاد کی نگرانی میں سانس کی مشق پابندی وقت کے ساتھ کرتے ہیں ان کے اندر انتقال خیال، ٹیلی پیتھی کی ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دور دراز فاصلوں پر اپنے احکامات پہنچا دیتے ہیں۔ میرا اپنا ایک ذاتی واقعہ سنیے۔ قلندر شعور کے بانی قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں سانس کی مشق کے دوران ایک روز مجھے یہ خیال آیا کہ جب زندگی کا دار و مدار سانس کے اوپر ہے اور زمین پر موجود ہر چیز روشنیوں کے تانے بانے اورا میں بند ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آدمی آٹا گوندے،
روٹی پکائے اور کھانا کھانے کا تکلف کرے۔ یہ خیال ہر روز سورج طلوع ہونے کے وقت گہرا ہوتا چلا گیا۔ روشنیوں سے تیار کھانے۔ ایک روز جب میں سورج طلوع ہونے سے پہلے مشرق کی طرف منہ کیے سانس کی مشق کر رہا تھا تو دماغ میں ایک دریچہ کھلا اور اس دریچے میں یہ خیال وارد ہوا کہ فضا میں سے وہ روشنی اور وہ عناصر جن سے چنے تخلیق ہوتے ہیں میرے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے جسم مثالی اورا کی آنکھ سے یہ دیکھا کہ میرے سامنے بہت عمدہ قسم کے چنے رکھے ہوئے ہیں اور میرا جسم مثالی ان چنوں کو کھا رہا ہے۔ دوسرے دن میرے اندر سیب کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، پھر دماغ میں ایک دریچہ کھلا اور فضا میں پھیلی ہوئی وہ روشنیاں جو سیب تشکیل کرتی ہیں ایک جگہ مجتمع ہو کر سیب بن گئیں اور میں نے سیب کھا لیے۔ القصہ مختصر، خورد و نوش کا یہ سلسلہ متواتر 17 روز تک قائم رہا۔ ان 17 دنوں میں کھانے پینے کی کسی چیز کی طرف میرا ذہن متوجہ نہیں ہوا۔ جس چیز کو میرا دل چاہتا تھا یا جسمانی اعتبار سے میرے اندر انرجی ذخیرہ کرنے کا تقاضا پیدا ہوتا تھا، میں سانس کے ذریعے اس انرجی کو اپنے اندر منتقل کر لیتا تھا۔ فضائے بسیط میں پھیلی ہوئی ان روشنیوں کے کھانے پینے کے اس عمل سے میرے اندر قلندر شعور کی آنکھ اس قدر طاقتور ہو گئی تھی کہ پتھر اور اینٹ کی دیواریں باریک کاغذ کی طرح نظر آتی تھیں، دور پرے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ جو شخص سامنے آتا تھا اس کی سوچ اور اس کے خیالات میرے ذہن کی اسکرین پر منتقل ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے ہی عجیب تجربات ہوئے۔ جو شخص صورت سے پرہیزگار تھا اس کے خیالات کی کثافت سے دماغ متعفن ہو جاتا تھا، اور جو شخص شکل و صورت کے اعتبار سے زاہد اور متقی نہیں تھا اس کے خیالات کی روسبک ہلکی اور معطر محسوس ہوتی تھی۔ عجائبات کی ایک دنیا روشن ہو گئی تھی۔ روشنیوں کے ایک گودام۔ جس طرح سانس کی مشقوں کے ذریعے شعور یا جسمانی نظام طاقتور ہوتا ہے، اسی طرح سعودی سانس کے ذریعے انسان کی روح میں انوار کے ایسے ذخیرے جمع ہوتے ہیں جن ذخیروں سے آدمی فکشن اور مفروضہ حواس سے نکل کر حقیقی دنیا یعنی غیب کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ سانس کی مشق سے انسان کے اندر ذخیرہ کرنے والے موجود 6 اسٹور نور، روشنی اور انرجی سے معمور ہو جاتے ہیں۔ روح کے اندر یہ 6 اسٹور مختلف مقامات پر ہیں، اور ان گوداموں میں جو روشنیاں جمع ہوتی ہیں ان کے اندر رنگ مختلف ہیں۔ پہلے گودام میں زرد رنگ کی روشنیاں، دوسرے میں سرخ رنگ، تیسرے میں سفید رنگ، چوتھے میں سبز رنگ، پانچویں میں نیلا رنگ اور چھٹے میں بنفشی رنگ کی روشنیاں جمع ہیں۔ ان رنگوں کے ملاب کمبینیشن سے بہت سارے رنگ بنتے ہیں۔ یہ رنگ دراصل زندگی میں کام آنے والے جذبات کا آئینہ دار ہیں۔ رنگین شعاعیں۔ حد نگاہ سے زمین کی طرف آئیے تو آپ کو نیلے رنگ کی لاتعداد رنگین شعاعیں ملیں گی۔ رنگ کا جو منظر ہمیں نظر آتا ہے اس میں روشنی، آکسیجن گیس، نائٹروجن گیس اور قدرے دیگر گیس بھی شامل ہوتی ہیں۔ ان گیسوں کے علاوہ کچھ سائے شیڈز بھی ہوتے ہیں جو ہلکے ہوتے ہیں یا دبیز۔ کچھ اور بھی اجزاء اسی طرح آسمانی رنگ میں شامل ہو جاتے ہیں جس سے فضا میں ہمیں رنگ کا فرق نظر آتا ہے۔ اس فضا میں نگاہ اور حد نگاہ کے درمیان باوجود مطلع صاف ہونے کے بہت کچھ موجود ہے۔ اول ہم ان روشنیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو خاص طور پر آسمانی رنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ روشنیوں کا سرچشمہ کیا ہے اس کا بالکل صحیح علم انسان کو نہیں ہے۔ قوس قزح کا جو فاصلہ بیان کیا جاتا ہے وہ زمین سے تقریباً 9 کروڑ میل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو رنگ ہمیں اتنے قریب نظر آتے ہیں وہ 9 کروڑ میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ اب یہ سمجھنا مشکل کام ہے کہ سورج کے اور زمین کے درمیان علاوہ کرنوں کے اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو فضا میں تحلیل ہوتی رہتی ہیں۔ جو کرنیں سورج سے ہم تک منتقل ہوتی رہتی ہیں ان کا چھوٹے سے چھوٹا جز فوٹون کہلاتا ہے، اور اس فوٹون کا ایک وصف یہ ہے کہ
اس میں اسپیس نہیں ہوتا، اس لیے جب یہ کرنوں کی شکل میں پھیلتے ہیں تو نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں، بالفاظ دیگر یہ جگہ نہیں روکتے اس وقت تک جب تک کہ دوسرے رنگ سے نہ ٹکرائیں۔ فضا میں جس قدر عناصر موجود ہیں ان میں سے کچھ عنصر سے فوٹون کا ٹکراؤ ہی اسے اسپیس دیتا ہے۔ دراصل یہ فضا کیا ہے؟ رنگوں کی تقسیم ہے۔ رنگوں کی تقسیم جس طرح ہوتی ہے وہ اکیلے فوٹون کی روح سے نہیں ہوتی بلکہ ان حلقوں سے ہوتی ہے جو خود فوٹون بنتے ہیں۔ جب فوٹون کا ان حلقوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو اسپیس یا رنگ وغیرہ کئی چیزیں بن جاتی ہیں۔ کرنوں میں حلقے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنوں میں یہ حلقے کیسے پڑتے ہیں؟ ہمیں تو یہ علم ہے کہ ہمارے کہکشانی نظام میں بہت سے اسٹار یعنی سورج میں وہ کہیں نہ کہیں سے روشنی لاتے ہیں۔ ان کا درمیانی فاصلہ کم سے کم 5 نوری سال بتایا جاتا ہے۔ جہاں ان کی روشنیاں آپس میں ٹکراتی ہیں وہ روشنیاں حلقے بنا دیتی ہیں، جیسے ہماری زمین اور سیارے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج سے یا کسی اور اسٹار سے جن کی تعداد ہمارے کہکشانی نظام میں 2 خرب بتائی جاتی ہے، ان کی روشنیاں سنکھوں کی تعداد پر مشتمل ہیں، اور جہاں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہیں ایک حلقہ بن جاتا ہے جسے سیارہ کہتے ہیں۔ برقی روگ کیمرہ۔ دماغ میں کھربوں خانے ہوتے ہیں اور ان میں سے برقی رو گزرتی رہتی ہے۔ اسی برقی رو کے ذریعے خیالات شعور، لاشعور اور تحت شعور سے گزرتے رہتے ہیں۔ دماغ کا ایک خانہ وہ ہے جس میں برقی رو فوٹو لیتی ہے اور تقسیم کرتی ہے۔ یہ فوٹو بہت ہی زیادہ تاریک ہوتا ہے یا بہت ہی چمکدار۔ ایک دوسرا خانہ ہے جس میں کچھ اہم باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہوتی کہ سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی یاد آ جائیں۔ ایک تیسرا خانہ اس سے زیادہ اہم باتوں کو جذب کر لیتا ہے، وہ بشرطِ موقع کبھی کبھی یاد آ جاتی ہیں۔ ایک چوتھا خانہ معمولات کا ہے جس کے ذریعے آدمی عمل کرتا ہے لیکن اس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ پانچواں خانہ وہ ہے جس میں گزری ہوئی باتیں اچانک یاد آ جاتی ہیں جن کا زندگی کے تار و پود سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک چھٹا خانہ ایسا ہوتا ہے جس کی یا تو کوئی بات یاد نہیں آتی اور اگر یاد آتی ہے تو فوراً اس کے ساتھ ہی عمل ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی پرندے کا خیال آتے ہی عملاً وہ پرندہ سامنے ہے۔ ساتواں خانہ اور ہے جس کو عام اصطلاح میں حافظہ میموری کہتے ہیں۔ دماغ میں مخلوط آسمانی رنگ آنے سے اور پیوست ہونے سے خیالات، کیفیات، محسوسات وغیرہ برابر بدلتے رہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ انسان ان خیالات کو ملانا سیکھ لیتا ہے۔ ان میں سے جن خیالات کو بالکل کاٹ دیتا ہے وہ حذف ہو جاتے ہیں اور جو جذب کر لیتا ہے وہ عمل بن جاتے ہیں۔ ان رنگوں کے سائے ہلکے بھاری یعنی طرح طرح کے اپنا اثر کم و بیش پیدا کرتے ہیں اور فوری اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ دوسرے سائے ان کی جگہ لے سکیں۔ بہت سے سائے جنہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے محسوسات بن جاتے ہیں اس لیے کہ وہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ اعصابی نظام۔ ہماری تمام اندرونی و بیرونی حرکات کو اعصابی نظام کنٹرول کرتا ہے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اعصابی نظام میں دماغ اور حرام مغز کے علاوہ ہمارے جسم میں اعصاب کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اعصاب کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ انہی کے ذریعے جسم کے مختلف پیغامات دماغ اور حرام مغز تک پہنچتے ہیں اور ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اعصابی نظام کا مرکزی کردار دماغ ہے جو کھوپڑی کے اندر بند ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ دماغ کا سب سے بڑا حصہ جو تقریباً 5 سینٹی میٹر گہرے مرکزی شگاف سے 2 نصف کروں میں تقسیم ہے۔ ان کروں کو ہم دایاں دماغ اور بایاں دماغ کہتے ہیں۔
دایاں دماغ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے اور بایاں دماغ جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کی اوپری سطح ایک ہلکے سرمئی رنگ کے مادے کی تہ ہوتی ہے اور اس کے نیچے ایک سفید رنگ کا دبیز حصہ ہوتا ہے۔ سفید رنگ سوچ بچار، تفکر، غور و فکر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہلکے سرمئی رنگ کا دماغ وہ جگہ ہے جہاں پر تمام جسم سے پیغامات آتے ہیں اور یہیں سے مختلف پیغامات جسم کو واپس بھیجے جاتے ہیں۔ یہ جسم کے عضلات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ، کان، ناک کی حصوں کے مراکز بھی اسی دماغ میں ہوتے ہیں۔ دماغ کا پچھلا حصہ میڈیولا اوبلونگیٹا دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ یوگی حبس دم کی مشقوں کے ذریعے اس بات پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں کہ میڈیولا میں آکسیجن کی کثیر مقدار ذخیرہ کر کے طویل عرصے تک بغیر سانس لیے زندہ رہ سکیں۔ وہ کئی سالوں تک مردہ رہ کر دوبارہ جی اٹھتے ہیں۔ حرام مغز اعصابی نسیجوں کا مجموعہ ہے جو کہ ایک لمبی ڈوری کی شکل میں ریڑھ کی ہڈی کے سوراخ میں واقع ہے۔ یہ دماغ اور جسم کے درمیان رابطہ قائم رکھتا ہے اور جسم کو تمام پیغامات کی تقسیم حرام مغز کے ذریعے ہوتی ہے۔ دل کے دھڑکنے، پھیلنے اور سکڑنے کا عمل برقی رو پر قائم ہے۔ بجلی کی لہریں دل کو پھیلاتی اور سکیڑتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی مشین کو چلانے کے لیے برقی رو کام کرتی ہے۔ اس طرح ہمارا پورا جسمانی نظام اعصاب کے تانے بانے سے مرکب ہے جس میں برقی رو یا الیکٹرسٹی دوڑتی رہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارا جسمانی نظام برقی رو یا روشنی پر قائم ہے اور یہ سارا نظام روشنی سے فیڈ ہوتا رہتا ہے۔ مراقبے کی تشریح کرتے ہوئے قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان دنیاوی حالات و واقعات اور دنیاوی دلچسپیوں اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غیب کی دنیا میں داخل ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان زمان و مکان سے آزاد نہ ہو، یعنی جسمانی گوشت پوست اور جسمانی تقاضوں سے جب تک کوئی آدمی ذہنی طور پر یکسو نہیں ہوتا، غیب کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جسمانی تقاضے سے آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے انسان کے اوپر موت وارد ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ انسان جسمانی تقاضوں کو ثانویت دے دے اور جہاں سے جسمانی تقاضے روشنی کی شکل میں نزول کر رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مراقبے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی تاریک گوشے میں جہاں گرمی سردی معمول سے زیادہ نہ ہو آرام دہ نشست کے ساتھ بیٹھ جائے، ہاتھوں پیروں اور جسم کے تمام اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دے اور اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کر لے جس کیفیت میں جسم کی موجودگی کی طرف سے ذہن ہٹ جائے۔ سانس گہرائی میں لے لیا جائے۔ گہرائی میں سانس لینے سے سانس کی رفتار میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر لی جائیں اور بند آنکھوں سے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی جائے۔ خیالات اور عمل پاکیزہ ہوں۔ خیالات اور عمل کی پاکیزگی یہ ہے کہ کسی کو برا نہ سمجھے، کسی کی طرف سے بغض عناد نہ رکھے، اگر کسی سے تکلیف پہنچی ہے تو انتقام نہ لے اور معاف کر دے۔ ضروریات زندگی اور معاش کے حصول میں اعضاء کا وظیفہ پورا کرے، جد و جہد میں کوتاہی نہ کرے لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ کسی عمل سے یہ محسوس ہو جائے کہ مجھ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو بلا تخصیص وہ کمزور ہو، ناتواں ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے معافی مانگ لی جائے۔ آدمی جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ ذہن کے اندر مال و متاع اور اسباب کی اہمیت نہ ہو۔ اللہ کے پھیلائے ہوئے اور دیے ہوئے وسائل کو خوش ہو کر استعمال کرے لیکن دنیاوی وسائل کو مقصد زندگی نہ بنائے۔ جس طرح ممکن ہو دامے درمے قدمے سخنے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ جس شخص کے اندر پاکیزہ خیالات، پاکیزہ اوصاف موجود ہوتے ہیں، مراقبے کے عمل سے اس کا لطیفہ نفسی لطائف کا ذکر اس کتاب کے پچھلے اسباق میں تفصیل سے آ چکا ہے، جلد رنگین ہو جاتا ہے۔ لطیفہ نفسی کے رنگین ہو جانے سے
شعور کے اندر جلا پیدا ہو جاتی ہے، شعور کا آئینہ شفاف ہو جاتا ہے۔ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں روحانی استاد یا پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ سالک یا روحانی شاگرد کے اندر اگر چونچ رہا ہے اور تعمیل نہیں ہے تو مراقبے کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ مراقبے میں کامیابی کے لیے اور مراقبے کا صحیح نتیجہ مرتب ہونے کے لیے خود سپردگی ضروری ہے۔ مراقبے کے ذریعے انسان عالم ظاہر کی طرح عالم باطن کی دنیا سے روشناس ہو جاتا ہے۔ جب سالک غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو جس طرح وہ عالم ناسوت یا اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح وہ غیب کی دنیا میں نظام شمسی اور بے شمار افلاک کو دیکھتا ہے، فرشتوں سے متعارف ہوتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کے سامنے وہ تمام حقائق آ جاتے ہیں جن حقائق پر یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ لیتا ہے کہ کائنات کی ساخت میں کس قسم کی روشنیاں برسر عمل ہیں، ان روشنیوں کا منبع سورس کیا ہے، یہ روشنیاں کس طرح تخلیق ہو رہی ہیں، افراد کائنات میں کس طرح تقسیم ہو رہی ہیں، اور روشنیوں کی مقداروں کی رد و بدل سے کائنات کے نقوش کس طرح بن رہے ہیں۔ سالک کی آنکھ یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ روشنیوں کا منبع انوار ہیں، پھر اس پر وہ تجلی بھی منکشف ہو جاتی ہے جو روشنیوں کو سنبھالنے والے انوار کی اصل ہے۔ بانی قلندر شعور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے کا ایک مربوط نظام قائم کیا ہے۔ جس طرح کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے شاگرد استاد کی سرپرستی میں الف بے پے تے پڑھتا ہے، پھر جملے بنانا سیکھتا ہے، اور اس کے بعد بڑی بڑی کتابیں پڑھنا اس کے لیے معمول بن جاتی ہیں، اسی طرح ماورائے علوم سیکھنے کے لیے روحانی استاد کی سرپرستی ضروری ہے۔ بین الاقوامی تنظیم قلندر شعور نے درس و تدریس کے لیے اوپن یونیورسٹی کی بنیاد پر اسباق اور مراقبوں کا ایک نصاب تیار کیا ہے۔ دنیا میں کسی بھی مقام پر موجود ماورائے علوم سیکھنے کے خواہش مند حضرات مندرجہ ذیل پتوں پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ مرکزی مراقبہ ہال، سرجانی ٹاؤن نزد KDA آفس، پوسٹ باکس نمبر 18180، کراچی، پاکستان۔ مراقبہ ہال 414 لوور بروٹن روڈ، سیلفرڈ، M7 9FU، فون 061 792 5995۔